اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 2026 کا رمضان 10 روزے پورے ہو چکے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہر طرف سے سوالات کی بوچھار ہے۔ کوئی روزوں کی ٹائمنگ پوچھتا ہے، سحری کی ٹائمنگ پوچھتا ہے، افطار کی، اور زکوٰۃ کا مسئلہ اب شروع ہو رہا ہے، تراویحوں کا مسئلہ اٹھتا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ موسمی فروٹ جیسے نکلتے ہیں کہ کبھی تربوز نکل گیا، کبھی خربوز نکل گیا، کبھی سیتافل آ گیا، کبھی آم کا موسم آ گیا۔ تو بالکل دین کا یہی حال ہو گیا ہے کہ لوگوں کو جب وہ مسئلہ درپیش آتا ہے اسی وقت سوالات کرتے ہیں، اسی وقت اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، زندگی میں ایسا ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہو کے بڑا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت کے حساب سے ہی اس کو وہ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پوچھتا بھی ہے سوال۔ لیکن ایک مرتبہ سوال پوچھنے کے بعد پھر زندگی میں اس کی ضرورت تو نہیں پڑنی چاہیے نا۔ جیسا پہلی اولاد ہے ہماری، وہ اگر ناڑا باندھنا سیکھ جائے، کھانا سیکھ جائے، روٹی کھانا سیکھ جائے، اپنی گندگی صاف کرنا سیکھ جائے تو اس کا کام ہے آنے والی اس کے بھائی بہنوں کو سمجھائے۔ زندگی بھر 40-50 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی بھی ناڑا باندھنا نہیں آ رہا ہے، نوالا بنانا نہیں آ رہا ہے، تو یہ تھوڑا سا اس کے اندر بڑے عنصر موجود ہیں۔ خیر، میں زیادہ تمہید میں گئے بغیر آج کا موضوع میں کافی شدت کے ساتھ یہ محسوس کر رہا تھا کہ آخر لوگوں میں یہ اویئرنیس کیوں نہیں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مرہم رکھا ہوا ہے، کہیں زخم آ گیا تو مرہم اسی وقت نکالیں لگا لیں، کھانسی کی دوا ہے تو کھانسی ہوئی تو کھانسی کی دوا پی لیں، باڈی پین ہے تو کوئی پیراسیٹامول لے لیں۔ اسلام ایسا نہیں ہے میرے بھائی، دین یہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اور خاص طور پہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کی پوزیشن دی ہے۔ آپ کو بیماری آئے نہ آئے، آپ کو علم حاصل کرنا ہے، دنیا میں جو برائی پھیلی ہوئی ہے اس کو مٹانا ہے۔ جو لوگ کم عقل ہیں، کم علم ہیں، ان تک علم پہنچانا ہے کہ بیماری سے بچنے کے کیا طریقے ہیں۔ بس یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے۔ اب اس میں آپ کو کچھ پاگل ملیں گے، ان پاگلوں کا بھی علاج کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں پاگل کس کو بول رہا ہوں؟ چلیے، آج میں بات کروں گا منی میٹرز پہ۔ بہت سوالات آ رہے ہیں زکوٰۃ پہ، اور جب دیکھو چینل کھولو تو وہی پرابلمز۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے۔ میں نے کچھ کوشش کی ہے، کچھ محنت کی ہے، وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ 4 راستے مجھے ملے ہیں پیسے آنے کے۔ پہلا، وراثت میں کچھ مل جاتا ہے، میرے باپ دادا سے کچھ جائیداد آئی ہے، کسی بڑے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے کہ کتنی دولت ہے، ان لمیٹڈ ہے، تو آپ یہ پہلا سورس آف انکم یا پھر سورس آف انرجی منی سمجھ لیجئے۔ دوسرا ہے تقسیم کی جائیداد۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، والد کے انتقال کے بعد، یہ بھی میراث ہی ہے لیکن تقسیم میں بھی آپ کو کچھ مال ملتا ہے بعد میں۔ تیسرا ہے آپ نے اپنا خود کا بزنس کیا، جاب کیا، یا غلط طریقے سے پیسہ کمایا، جو بھی آپ کے ہاتھوں کی کرنی، ما کسبت ایدیکم، جو کچھ اپنے ہاتھوں سے کمایا اپنی کوشش سے۔ تیسرا۔ چوتھا جو ہے بہت کم ہے، یہ اس دور میں تھا زیادہ، جنگوں میں حاصل کی ہوئی دولت۔ کہیں جہاد ہوا، کہیں قتال ہوا۔ آج بھی اگر کوئی کنٹری کسی کنٹری پہ حملہ کرتا ہے، اس پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کی ساری جائیداد اس کی وہ لے لیتا ہے، اب اس میں جو پیسہ آیا ہے اس کا بھی کیا کرے؟ تو یہ ٹوٹلی ایک ایڈمنسٹریشن کی بات ہو گئی، یہ انفرادی حیثیت سے انڈیویجولی نہیں ہے۔ اب آئیے، یہ 4 ہی طریقے سے پیسوں کی اگر آپ لوگوں کو کچھ اور محسوس ہو تو کامنٹس میں لکھیے، مجھے بتائیے، یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو۔ اب خرچہ کرنے کی بات آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں قرآن شروع کرتے ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو متقین کی جو 5 صفات بتائی گئی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔
جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں اس کو کسی نہ کسی طرح محسوس کر کے غیب پر ایمان لانا. جہالت میں ایمان لانے کو ایمان ہی نہیں کہتے، اندھ وشواس کہتے ہیں، پاگل پن کہتے ہیں. آپ نے بول دیا میں نے سن لیا، نہیں. ایک چیز نظر نہیں آ رہی، آپ کہیں گے یہ خوشبو ہے، آپ اس کو سونگھ کے دیکھیے، یہ آواز ہے اس کو سنیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، اسے غیب کہتے ہیں. تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، مجھ سے تعلق جوڑے رکھتے ہیں، مجھ سے تعلق جوڑے رکھتے ہیں. وہ اکیلے میں بھی یاد کرتے ہیں، دنیا کے سامنے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں اللہ کیا ہے، اللہ کی کتاب سے تعلق رکھتے ہیں. اسے کہتے ہیں صلاح. اٹھ بیٹھ کو صلاح نہیں کہتے. وہ نماز اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. غلام کی جسمانی ایکٹیویٹی کو نماز کہتے ہیں. کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ بن کے، جھک جا رہے ہیں، سجدے میں گر جا رہے ہیں، یہ ظاہری شکل و صورت ہے. لیکن اس میں جو پڑھ رہے ہیں، اس میں جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس میں آپ کا دل کا، آپ کی روح کا، آپ کے احساسات کا، آپ کے نفس کا تعلق اللہ سے بنا یا نہیں بنا، قرآن سے بنا یا نہیں بنا. بنا تو وہ صلاۃ ہے، ورنہ پھر وہ باڈی ایکسرسائز ہے. چلیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہاں آئیے، وہ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں صرف پیسہ ہی نہیں ہے. یہاں ہمیں صرف یہ بتایا رزق یعنی پیسہ یا کھانا. اولاد بھی رزق ہے، وقت بھی رزق ہے، آپ کی نظر بھی رزق ہے. رزقہ، جو چیز ارزاق ہوتی ہے، جو چیز آپ کو دی گئی ہے، جو گفٹس آپ کے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے. خرچ کرتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں. میرا وقت ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. میری نظر ہے، میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ خرچ کروں. میرے کان ہیں، میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اس کا استعمال کروں. زبان، دل، میرا جسم، میرا پیٹ، میری شرمگاہ، میری سوچ، میرا ماننا، ہر چیز. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہاں تک کہ میری موت بھی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ. وہ خرچ کر دیتے ہیں. تو یہاں میں روک دوں گا اس آیت پہ. خرچ کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ پہلا، انفاق فی سبیل اللہ. اللہ نے جس طریقے سے بتایا وہاں خرچ کرنا ہے. فی سبیل اللہ کا مطلب مسجد بنانا، مندر بنانا، درگاہ بنانا یا چھلا بنا کے گرین کلر لگا کے 2 شیر لگا دینا، یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے. انفاق فی سبیل الشیطان ہے، مشرکین ہے. بہرحال آپ اکثر سنے ہوں گے کہ ایک مسجد آپ یہاں بنا دیں گے تو آپ کو مسجد جنت میں بھی ایک اللہ گھر بنا کے دے گا. وہ ایک مثال ان صحابہ کے لیے تھی جو رسول اللہ کے ہاتھ پہ ایمان لائے تھے اور قرآن کو ایک ذمہ داری کی طرح انہوں نے قبول کر لیا تھا. اور جس کے پاس دولت، ایکسٹراڈنری دولت تھی، ان کو اگر کبھی کہا تو کہا ہوگا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے کہ بھائی تمہارے بارے میں یہ بات ہے کہ تم یہاں ایک گھر بناؤ گے، ایکسٹرا نیکی ہے یہ، ورنہ کسی جگہ کو، ایک پلیس کو مسجد بنا دینا. پھر یہ خود ہی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 6 ایکسٹرا فیسلٹیز دی تھی اس میں پوری زمین کو مسجد بنا دیا تھا. خیر یہ تفصیل میں گئے بغیر. انفاق فی سبیل اللہ کے بعد ہے صدقات. صدقہ سچے دل سے کسی کو دینے، اس کے عوض میں کچھ نہیں چاہنا. آپ اپنے نوکروں کو، اپنے ورکرز کو، اپنے جو بھی کام کرتے ہیں ان کو ایکسٹرا جب آپ دیتے ہیں تو آپ بھی امید رکھتے ہیں کہ کل کو میرے لیے کام میں آئے گا. وہ بھی دبا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے صاحب نے فلاں وقت دیا تھا، چلو ایکسٹرا کام کر دوں گا. نہیں، پھر آپ نے جو کچھ دیا تھا. اس لیے زکوٰۃ بھی لوگ جو دیتے ہیں تو احسان جتاتے ہوئے دیتے ہیں، بعد میں بھی اسے یاد دلاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی گھناؤنی اور گری ہوئی حرکت ہے. اس طرح نہ کریں. تو وہاں پھر کوشش یہ کیجئے کہ اپنے ہاتھ سے دینے کے بجائے گھر والوں کو، میڈم کو بولیے کہ بھائی آپ بلا کے ان کی بیگم کو دے دیں. میرے ہاتھ سے دے کے میں جو ہے احسان جتانا نہیں چاہ رہا. تو صدقات یہ ہے. اور جو ہے اجار اجور ہنہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، جسے کرایہ کہتے ہیں آپ. وہ مہر کے لیے بھی آپ کو بتایا گیا ہے. تو بیوی کا مہر دینا ہر شوہر پہ فرض ہے. اور نکاح کرتے وقت بستر پہ جانے سے پہلے جو کچھ آپ کے پاس ہے یا پھر اس سے جو کمٹمنٹ ہوا ہے اسے دینا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کی بیوی حلال نہیں ہے.
سوری، بہت کے ساتھ سوری. اب آپ فتوے لائیں گے، کامنٹس میں کچھ لکھیں گے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جائیے اپنی تحقیق خود کیجیے. اگر میں غلطی پہ ہوں تو آپ اللہ سے ڈائریکٹلی بول دیجئے کہ مجیب بھائی کے دماغ میں یہ بات ڈالیے، اس کی اصلاح فرمائیے. کامنٹس میں لکھ کے نہیں، یا مجھ سے بات کیجیے، ملاقات کیجیے. خیر، چوتھی چیز پہ میں آ رہا ہوں، وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ مال کے پیوریفیکیشن کو کہتے ہیں. آپ اگر سورہ انفال پڑھیں، اس کی 41 وہ پورا رکوع پڑھ لیجئے. اس میں باضابطہ 5% کی بات کی گئی ہے. 5%. اکثر لوگ غنیمت کا لفظ، مال غنیمت، صرف جنگوں میں حاصل ہوئی دولت کو سمجھتے ہیں. نہیں، غنی پیسے کو کہتے ہیں، یہ بڑا غنی آدمی ہے. تو جو کچھ مال مل رہا ہے وہ غنیمت ہے. آپ کو نوکری کر کے مل رہا ہوگا، بزنس سے مل رہا ہوگا، یہ غنیمت ہے. اس میں سے 5% آپ کو الگ سے نکال دینا ہے. اس کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے، یہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. چلیے میں اس کی کاپی آپ کو کامنٹس میں ڈال دوں گا، ڈسکرپشن اور کامنٹس میں. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے. یہ 4 راستے آنے کے ہیں، وراثت میں ہے، تقسیم میں ہے، اور آپ اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور جو ہے جنگوں میں حاصل کیا ہوا پیسہ. 4 جگہ خرچ کرنے کے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، یعنی دعوت قرآن میں آپ خرچ کیجئے، اس کے الگ پوائنٹس ہے. سب سے پہلے اپنے نفس پہ خرچہ کیجئے، پھر والدین پہ کیجئے، فیملی پہ کیجئے، بیوی بچوں پہ، بھائی بہن پہ کیجئے، باقی رشتہ داروں پہ کیجئے، مسافروں پر، محتاجوں اور ضرورت مندوں پر، اور دعوت قرآن پر کیجئے. اور بہن کا حصہ ضرور دیجئے. بہن کے حصے باقی ہیں اور آپ جو ہے بہت سارا خرچہ کرتے پھر رہے ہیں، دیکھ چڑھے ہوئے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، دنیا بھر کو پیسہ بانٹ رہے ہیں، اور آپ کے اپنے رشتہ دار صرف ایک چھوٹی سی دشمنی کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی ناراضگی کی وجہ سے آپ ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں. آپ نہیں کر سکتے تو کسی اور کے ذریعے سے کروا دیجئے، لیکن کریے ضرور. اللہ کو جواب دینا ہے. آپ کے پاس جا کے آپ کو اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے. تو بہن کا حصہ ضرور دے دیجئے پہلے. بیوی کا مہر ادا کر دیجئے، وہی بات ہو گئی پھر. اور سب سے پہلے قرضوں کی واپسی کیجئے. کوئی عمل، کوئی چیز، اللہ کے نبی بھی نماز جنازہ پڑھانے سے ہٹ گئے پیچھے. قرضہ باقی ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے. اور پھر آپ کی بنیادی ذمہ داریاں بھی ہے بہت ساری. سوشل سروسز ہیں، میڈیکل سروسز ہیں، کسی کو دوا دلائیے. پھر ایجوکیشنل سروسز ہے، تعلیم پہ کام کیجئے. یہ کچھ پوائنٹس تھے. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ جتنا میں کوشش کر رہا ہوں اس کو فروٹفل بنائیں. اور اللہ کیا بنائے گا؟ زبردستی کسی کو ہدایت دے دے گا، زبردستی کسی کے بھیجے میں بات گھسا دے گا؟ ایسا نہیں ہے. وما یضل الا الفاسقون، وہ گمراہ بھی فاسقوں کو کرتا ہے جو جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں. تو اپنی حفاظت کیجئے. یہ سب کام ہمارے ہیں کرنے کے، ہم زبردستی اللہ پہ سونپ دیتے ہیں. اللہ مجھے شفا دے دے، اور اللہ مجھے یہ کر دے، اللہ مجھے. ایسے نہیں ہے، آپ کو محنت کرنا پڑے گا. تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی دعوت دے رہے تھے تو دل میں خواہش ہوتی ہوگی، جیسے میں محسوس کر رہا ہوں، کہ میری بات لوگوں تک پہنچے، لوگوں کے دلوں تک جائے، ان کی زندگی ٹھیک ہو، ان کی سوچ ٹھیک ہو جائے. تو ایک تڑپ ہوتی ہے. تو وہاں اللہ جواب دے رہا ہے، دیکھو تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہے گمراہ بھی کرتا ہے. گمراہ بھی اسی کو کرتا ہے جو اندر سے فاسق ہے، جو اندر سے حرامی قسم کا ہے، نصیحت قبول نہیں کرتا، اپنے کاموں میں بزی ہے. سورہ بقرہ کی میرے خیال میں 26، 27، 28 تک آپ یہ دیکھ لیجئے، آیت بھی مل جائے گی. السلام علیکم.